اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات عن الموت و تلاوت القرآن صدق اللہ العظیم۔ بڑا ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب پروگرام رہا ہے۔ میرے برادر اکبر محترم المقام بھائی میاں عبد الوحید صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش کوشش اور یہ محنت اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ میں جو بات اس احباب کے سامنے رکھنا چاہنا، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں تو اس انتظار سے مینوں بلان گے، میں آیا جی جلسہ ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال سب تو بڑی بات یہ کہ ساڈے دلاں چ آخرت دا فکر آ جائے۔ جو انسان اپنے دل چ آخرت دا فکر لائے گا نا کہ مرنا برحق ہے، جو دنیا تو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ جدو انسان نو اپنی موت یاد رہے گی کہ میں دنیا تو رخصت ہو کے جانا ہے، قبر اندر لٹایا جاؤں گا، حشر دا میدان میزان قائم ہونا ہے، سوال و جواب ہونگے، کامیاب ہونگے، کچھ ناکام ہونگے۔ جدو آخرت دا فکر میرے تواڈے دلاں چ آ جائے گا نا تو انشاءاللہ العزیز گناہاں تو اسی بچاں گے، نیک اعمال جمع کران گے۔ آخرت دا فکر ہونا چاہیے۔ انج سمجھ لو کہ جو انسان اپنے دل چ آخرت دا فکر لے نا، یہ گناہاں دی بریک ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان گناہاں تو بچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت دے اندروں دانا لوگ کون نے، عقل مند فہم والے دانا لوگ کون نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے کثرت نال موت نو یاد کردے نے، گلنے سڑنے نو یاد کردے نے، قبر حشر نو یاد کردے نے، وہ لوگ دانا نے۔ اچھا مینوں ایمانداری نال دسو بندہ کیویں دنا ہو سکدا ہے کہ جڑا دنیا دے تے کروڑاں ارباں روپے پیسے بینک بیلنس جمع کر لیا، کوٹھیاں بلڈنگاں کاراں بنا لیاں، عارضی دنیا واسطے 24 گھنٹے محنت ہے تے اگلی جڑی زندگی مکنی نہیں اندے واسطے ککھ بھی محنت نہیں، اے دنائی نہیں، اے عقل مندی نہیں۔ عقل والے او نے جو اگلی زندگی ختم نہیں ہونی اندے واسطے محنت کردے نے اور اپنے دل اندر آخرت دا فکر پیدا کردے نے۔ اور جنہ لوگوں نے اپنے دل چ آخرت دا فکر پیدا کیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر انہاں نو مقام دیتے نے، مرتبے دیتے نے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلم دے اندر آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا اندر اس انداز نال زندگی گزار کہ تو ایک مسافر تے اجنبی ہے۔ نہ مسافر دا ایک ٹکانہ ہوندا ہے، اجنبی دا ایک ٹکانہ نہیں۔ ایک مسافر بندہ ہے تواڈے کول ایک دن دو دن تین راتاں رہے گا، آخر تانوں چھوڑ کے آگے منزل دی طرف رواں دواں ہوئے گا۔ اسی طرح یہ زندگی اس انداز نال گزارو کہ اسی مسافر ہاں، اللہ نے سانوں اے امتحان دین واسطے دنیا اندر بھیجیا ہے۔ رب پرکھنا چاہندے نے میرے کتنے نے تے شیطان دے کتنے بندے نے۔ جس طرح حضرت مولانا عبد الرحمن حفظہ اللہ بیان کر رہے سن، جناب امام زین العابدین رحمہ اللہ یہ اہل بیت دے چمکدے ستارے نے، انہاں دا نام جناب علی نے، انہاں دے باپ دا نام جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، عظیم باپ دے عظیم بیٹے نے۔ گھر اندر انہاں نماز پڑھ رہے نے، اچانک گھر دے اندر اگ بڑک اٹھی، نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں، رشتہ دار ہمسائے آوازاں لگا رہے ہیں کہ زین العابدین نماز توڑو، جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، گھر نو اگ لگ گئی ہے۔ یہ اللہ والا نماز دے اندر رب نال کالا ملا رہے ہیں۔ اگ ٹھنڈی ہوئی، باہر آئے، لوگاں ملامت کیتا، اے امام زین العابدین رحمہ اللہ یہ کتھوں دی دنائی ہے، گھر اندر اگ لگ گئی لیکن تسی نماز اندر ہی مشغول سو۔ کاش کہ اتر جائے تیرے میرے دل میں یہ بات۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ فرماندے نے میرے رشتہ دارو، میرے گرد و نواں رہنے والو، در حقیقت نماز اندر میں اللہ نال کالا ملائیاں سی تے جہنم دی اگ نے، آخرت دی اگ نے مینوں دنیا دی اگ تو ویسے ہی غافل کر دیتا۔ دنیا دی اگ تو مینوں آخرت دی اگ نے ہی غافل کر دیتا ہے۔ مینوں تے آخرت دا اتنا فکر سی، دنیا دی اگ دا مینوں فکر ہی نہیں رہا۔ اس طرح دا ڈر میرے تواڈے دل چ آنا چاہیے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے نواسے نے،
اہل بیت دا چمکدا ستارہ ہے، جنتی نوجواناں دے سردار نے جنہ دے بارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، اے دنیا اندر میرے دو پھول نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماندے نے انہاں نو زہر دتا گیا۔ اشارتاً دسنا چاہنا موت و حیات دی کشمکش اندر چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ تیمارداری واسطے آئے تے جناب حسن رو رہے نے، جڑا مینوں تانوں اج رونا ہوندا ہی نہیں، رو رہے نے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما یبگی کا یا اخی، اے میرے ویر تسی کیوں رو رہے ہو؟ اے میرے ویر تانوں نہیں پتا کہ تسی کائنات دے سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے ہو؟ تسی کوئی عام شخصیت تھوڑی ہو، جنتی نوجوانہ دے سردار ہو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بیٹے ہو۔ اے میرے ویر میں جاننا وا 15 حج تسی پیدل کیتے نے، تہاڈا مقام بڑا ہے، تہاڈا مرتبہ بڑا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ویر اگلی منازل دی طرف میرا قدم ہے تے جدو فوت ہون تو بعد آگے جڑے مراحل نے نا وہ جڑے پرفتن مراحل نے انہاں دی فکر نے اج میں حسن نو رون تے مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار جنہ دے جنتی ہونے تے شک ہی نہیں ہو سکدا، وہ اتنا آخرت دا فکر لے کے رو رہے ہیں۔ اج مینوں تانوں فکراں کیوں نہیں؟ نہ مینوں تانوں گارنٹیاں نے، نہ مینوں تانوں رضا دے سرٹیفکیٹ نے، اس کے باوجود اسی کیوں بے فکر دنیا اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائی کامیابی اے ولی من خاف مقام ربی جنتان، اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میری ذات تو ڈر جائے گا میں رب نے جنتاں دا وارث بنا دیتا ہے۔ اسے واسطے میرے بھائیو اسی اپنے دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا کریے، خوف پیدا کریے، اپنی زندگیاں اندر چینج پیدا کریے۔ ایویں گونگلو 2-4 ڈب کھڑبے مسلمان بن کے نہ رہیے، ایویں رسمی نمازاں نہ پڑھیے، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے۔ میرے تہاڈی زبان تو ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ دے گھراں نوں آباد کریے، 5 وقت دے نمازی بنیے، اپنی آل اولاد دی فکر کریے، اپنے رشتہ داراں دی فکر کریے، اور اسی طرح زندگی اس انداز نال گزاریے کہ عرش والا رب راضی ہو جائے۔ جدو اسی ڈر ڈر کے زندگی گزاران گے، بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی بھی بندے تے 2 خوف جمع نہیں کردا۔ معنی کیے مطلب کیے جڑا بندہ دنیا اندر اللہ دی ذات تو ڈردا رہا نا تے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرا رب انہوں نہیں ڈرائے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ جڑا دنیا چ اللہ تو ڈردا رہا میرا رب قیامت نو نہیں ڈرائے گا، تے جڑا بندہ دنیا اندر نہ ڈر ہو کے زندگی گزاردا رہا، اپنی منمانیاں کردا رہا، جو دل چاہیا وہ کردا رہا، میرے آقا نے فرمایا جڑا دنیا چ اللہ دا ڈر نہیں نا اپنے دل چ بٹھائے گا تے قیامت والے دن میرا رب انہوں ڈرائے گا۔ وہ عدالت گڑے اندر رہن والیا قیامت دے دن تے اللہ دے ڈرانے تو بھی خوف کھایا کر کہ اللہ سانو اس پر فتن محفوظ فرما دے واقعات۔ رب دا ڈرانا بڑا ڈاڈا ہے۔ اسے واسطے میرے دوستو میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واز دے اندر آخرت دا فکر لے کے آئے نے، ڈرایا ہے میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو۔ قرآن نازل ہون دا مقصد بھی رب تو ڈرانا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، کہ محبوبہ میں تواڈے سینہ پاک تے عظیم کتاب ایویں بے مقصد نازل نہیں کیتی۔ قرآن نازل کرن دا مقصد ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تسی اپنی امت نو اللہ تو ڈراؤ، انہاں دے دلاں چ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ رہن والی زندگی نہیں، یہ دنیا دھوکے فریب دا سامان جے، ہمیشہ رہن والی زندگی اگلی ہے۔ اگلی زندگی جندی ٹھیک ہو گئی کامیاب، اگلی زندگی واسطے جڑا ہو گیا وہ ہمیشہ تو ہمیشہ کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اللہ پاک قرآن اندر شکوہ فرما رہے ہیں دنیا والے ہو تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، حالانکہ آخرت دی زندگی دنیا دے مقابلے اندر ہے بھی بہتر ہے تو انہوں ہمیشہ تو ہمیشہ بقا ہے، موت نو بھی موت آ جانی ہے۔ اسے واسطے یہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری آخرت بہتر فرمائے۔ انشاءاللہ بیان پھر ہوئے گا۔